بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ینیچری سلطنت عثمانیہ کے گلے کا توق بن چکے تھے۔ وہ ایک ایسا ناسور بن گئے تھے جو وین ریاست کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مگر 19ویں صدی کے آغاز میں تختہ استنبول پر ایک ایسا دور اندیش اور آہنی ارادے والا سلطان بیٹھا جس نے اس کینسر کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھے سلطان محمود ثانی۔ سلطان محمود بخوبی جانتے تھے کہ اگر ینیچری کا خاتمہ نہ کیا گیا تو سلطنت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پچھلے سلاطین کا حشر دیکھ کر انہوں نے کھلم کھلا ٹکرانے کی بجائے نہایت خاموشی اور حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے سالوں کی محنت سے یورپی طرز پر ایک جدید اور منظم فوج تیار کرنا شروع کی، جس کے پاس جدید ہتھیار اور نیا ڈسپلن تھا۔ جب ینیچری کو اس نئی فوج کی بھنک پڑی تو ان کا پرانا غرور جاگ اٹھا۔ 15 جون 1826 کی صبح استنبول کی فضا میں ایک بار پھر بغاوت کی بو پھیل گئی۔ ینیچری نے اپنی روایتی انداز میں دیجکیاں الٹ دی اور خنجر لہراتے ہوئے محل کی طرف مارچ شروع کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ایک بار پھر سلطان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن اس بار تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی نہیں تھی۔ سلطان محمود ثانی محل میں چھپنے کی بجائے باہر آئے اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے استنبول کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے توپ کاپی محل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس جھنڈا خرقہ شریف نکالا اور استنبول کے عوام سے اپیل کی کہ وہ ریاست اور خلیفہ کے دفاع کے لیے ان باغیوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ استنبول کے شہری جو دہائیوں سے ینیچری کے بدماشی اور لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے، سڑکوں پر نکل آئے اور سلطان کی وفادار فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ ہوا جس نے عثمانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ سلطان کے وفادار توپ خانے ینیچری کی بیروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر بے تحاشا گولہ باری شروع کر دی۔ چند ہی گھنٹوں میں استنبول کا آسمان دھوئیں سے بھر گیا اور وہ فوج جس کے نام سے کبھی پورا یورپ کانپتا تھا اپنی ہی دارالحکومت میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ ہزاروں باغی مارے گئے اور اس کے بعد ینیچری تنظیم کو ہمیشہ کے لیے کالعدم قرار دیا گیا۔ تاریخ اس خونی لیکن ریاست کو بچانے والی انتہائی ضروری واقعے کو واقعہ خیریہ یعنی مبارک واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان نے ریاست کا کینسر تو کاٹ کر پھینک دیا تھا، لیکن اس سرجری کے بعد مریض یعنی سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ پرانی ڈال ٹوٹ چکی تھی اور نئی تلوار ابھی تک پوری طرح بنی نہیں تھی۔ ابھی عثمانیوں نے اپنی اس نئی فوج کو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں کیا کہ پورے یورپ کی بیڑوں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاروں طرف سے یلغار کر دی۔ جب گھر کی دیواریں کمزور ہوں تو بیرونی آندیاں کیسے تباہی مچاتی ہیں۔ وہ کون سے غیر ملکی سازشیں اور جنگی تھی جنہوں نے ایک بار پھر پاور سپر کو یورپ کا مرد بیمار بننے پر مجبور کر دیا۔ یہ سنسنی خیز اور سبق آموز داستان ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔